الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ سورہ طارق کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا تھوڑا سا بیان پچھلے جمعہ میں کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ ہر وقت اس کی نگرانی ہو رہی ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اور ایک وقت آئے گا جب اس کے جتنے بھی اعمال اس نے اس دنیا میں کیے ہوں گے وہ سب کھل کر سامنے آ جائیں گے اور ان کی بنیاد پر انسان کی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو انسان کو ہر وقت یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ میری نگرانی ہو رہی. تو پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے مہمان کی. رات کو آنے والے مہمان کے بارے میں خود فرمایا کہ تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے؟ النجم الثاقب، روشن ستارہ. تو جس طرح یہ روشن ستارہ پوری دنیا کے اوپر محیط ہوتا ہے اور پوری دنیا اس کے سامنے ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالی کی طرف سے نگراں فرشتے مقرر ہیں کہ ہر انسان کی نگرانی کرتے ہیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ، اس دنیا میں کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگراں مقرر نہ ہو. تو آدمی کو ہر وقت
یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے یا جو کچھ زبان سے نکال رہا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا فیصلہ ہوگا. اس کے بعد آیت میں قرآن کریم نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ مما خلق، اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا، کیسے پیدائش ہوئی اس کی. من ماء دافق، خود ہی جواب دیا کہ اس کی تخلیق، اس کی پیدائش ایک اچھلتے ہوئے پانی سے ہوئی. اچھلتے ہوئے پانی سے یعنی منی جو اچھل کر باہر آتی ہے، اس پانی سے اس کی پیدائش ہوئی ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اس سے اس کی پیدائش ہوئی. یہ جو فرمایا گیا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا، اور پھر خود ہی جواب دیا کہ اس منی سے پیدا ہوا جو اچھل کر آتی ہے اور انسان کے جسم کے درمیانی حصے یعنی پشت اور سینے سے نکلتی ہے، اس سے پیدا ہوا. پہلے تو ادھر بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ وہ منی جو اچھل کر آتی ہے وہ انسان کے سینے کی ہڈیوں اور پشت کے درمیان سے نکلتی ہے. یہ در حقیقت اشارہ ہے اس طرف کہ جو منی خارج ہوتی ہے، منی، وہ اطباء کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کا مرکز تو دماغ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر حرام مغز کے ذریعے پورے جسم سے گزرتی ہوئی نکلتی ہے. جسم کا ہر عضو اس میں شامل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سینے کی ہڈیوں اور پشت کا ذکر کر کے ایک طرف جو نخاع ہے یعنی حرام مغز ہے اس کی طرف اشارہ فرما دیا، اور دوسری طرف یہ کہ در حقیقت یہ دو حصے ایسے ہیں جو اس کا بنیادی مرکز ہیں، اور ویسے سارے اعضاء کا اس میں دخل ہوتا ہے. یہ جو فرمایا کہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا، اس میں دو پہلو ہیں اس کے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان جو اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور دوسروں پر اپنی فوقیت جتاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ تکبر ہے، کبر، بڑائی. چونکہ تکبر ہوتا ہے انسان کے اندر، اس واسطے وہ دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. اگر کوئی غلطی میں متنبع کرے تو اڑ جاتا ہے، اور گناہوں پر جرأت بھی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا، میں تو یہ ہوں اور وہ ہوں. اپنے منصب پر، اپنے مال پر، اپنی صحت پر، اپنی قوت پر اس کو ناز ہوتا ہے. تو یہ اگر ذرا کوئی اس کے شان میں کوئی بات کہہ دے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تکبر ایک بہت بڑی بیماری ہے. یہ ذرا پنکھا بند کر دیں. تکبر ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو فرعون اور نمرود بنا لیتا ہے، دوسروں پر اپنی بڑائی جتاتا ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں بڑائی ہو اور اپنے آپ کو وہ کوئی بادشاہ سمجھتا ہو یا کوئی بہت بڑا آدمی سمجھتا ہو،
اپنے منصب کے اوپر ناز ہو، اپنے دولت پر ناز ہو، اپنے قوت پر ناز ہو، وہ ذرا اپنی اصل کو دیکھے کہاں سے آیا ہے وہ. ایک گندا پانی جو اچھل کر آتا ہے اور اس سے اس کی پیدائش ہوئی. تو جس کی حقیقت اتنی ایک گندے پانی کی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلا چنگا انسان بنا دیا، تو اس کو کیا حق ہے کہ وہ اپنی بڑائی کا اظہار کرے، دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھے. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب تھے تو وہ اپنی بڑی بڑائی کا اظہار کر رہے تھے. جانتا نہیں میں کون ہوں، یہ جملہ متکبروں کے زبان پر آتا ہے. جانتا نہیں میں کون ہوں. تو کسی حکیم نے اس کا جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں تم کون ہو. اولو کا نطفۃ قذرہ وآخرو کا جیفۃ، اولو کا نطفۃ مذرہ وآخرو کا جیفۃ قذرہ وانت فیما بین ذلک تحمل العذرہ. کہ ہاں میں جانتا ہوں تمہاری حقیقت کیا ہے. تمہارا آغاز تو ایک گندے پانی سے ہوا تھا، نطفے سے، اور انتہا تمہاری ایسی ہونے والی ہے کہ مردار ہو کر لیٹ جاؤ گے، جس کو گھر والے بھی اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کریں گے، جا کر گڑھے میں دفن کر دیں گے. انتہا تمہاری اس پہ ہونے والی ہے. اور یہ دونوں کاموں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے زندگی کا، اس میں تمہارا حال یہ ہے کہ ہر وقت نجاستوں کے ڈھیر اٹھائے پھر رہے ہو. اللہ تعالی نے یہ کھال کا پردہ ڈال رکھا ہے. اس کھال کو ذرا سا چیر کے دیکھو تو اندر نجاست ہی نجاست بھری ہوئی ہے. خون اس میں ہے، پیپ اس میں ہے، پیشاب اس میں ہے، پخانہ اس میں ہے. وہ اٹھائے پھر رہے ہو ہر وقت. یہ ہے حقیقت تمہاری. جانتا نہیں میں کون ہوں، ہاں میں جانتا ہوں تو کون ہے. تیری اصل حقیقت یہ تھی کہ نطفہ تھا، آخر میں تو ایک مردار بن کے رہے گا جس سے لوگ گھن کریں گے، اپنے گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. اللہ بچائے. تو اللہ تبارک و تعالی جو بیماریوں کی جڑ تھی اس کا علاج بتاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ انسان کو سوچنا چاہیے پیدا کہاں سے ہوا وہ، تو اس کا سارا تکبر جاتا رہے گا، اس کے دل میں جو بڑائی کے خیال آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا تھا، قرآن کریم نے فرمایا، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا کہ ارے بھائی تمہارے ہر عمل کی نگرانی ہو رہی ہے، اور جب تم مر جاؤ گے تو اس کے بعد ایک دوسری زندگی آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور وہاں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی. تو کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے، ارے کہاں سے یہ کیسی باتیں کرتے ہو، ہم تو جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، ہمارے اجزاء جو ہے وہ مٹی میں مل جائیں گے اور گل سڑ کے ختم ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے جو اجزاء ہیں یعنی جسم جو ہے یہ تو مٹی بننے کے لیے مٹی بنے گا، اور ساری ہماری ہڈیاں اور گوشت اور سب چیز جو ہے سب خاک میں مل کر مٹی میں پھیل جائے گی. تو وہ ذرات ہمارے جسم کے جہاں مٹی بنے ہیں ان کو کون جوڑ سکتا ہے؟ کس طرح پھر دوبارہ جوڑ کر ایک زندہ انسان کی شکل میں کھڑا کر سکتا ہے؟ یعنی جب یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی تمہاری دوبارہ زندگی ہوگی، یعنی تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، تو وہ کہتے کیسے زندہ کرے گا جبکہ ہم مٹی ہو چکے، ہماری ہڈیاں بھی مٹی میں مل گئی، ہمارا گوشت اور پوست بھی مٹی میں مل گیا. تو ان اجزاء کو جمع کرنا یہ کس کے بس کا کام ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. کیا عجیب جواب ہے کہ اے نادان ذرا یہ سوچ کہ تو پیدا کہاں سے ہوا تھا. کہاں سے ہوا؟ نطفے سے، منی سے. منی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ خون سے. اور خون کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ غذا سے. غذا جو انسان کھاتا ہے اسی سے خون بنتا ہے. گوشت کھا رہا ہے، سبزیاں کھا رہا ہے اور پھل کھا رہا ہے، میوے کھا رہا ہے،
انہی سب سے مل کر خون پیدا ہوتا ہے، خون سے نطفہ بنتا ہے. اور یہ جو چیزیں کھا رہا ہے نا، گوشت کھایا، سبزیاں کھائیں، گندم کھایا، جو کھایا، چاول کھائے اور پھل کھائے، میوے کھائے، یہ سب کہاں کہاں سے اجزاء جمع ہوئے تھے؟ یہ کہاں سے آ گئے تھے؟ ایک دن کا کھانا جو تم کھا رہے ہو، ایک لقمہ جو کھا رہے ہو، ایک لقمہ جس میں تم نے روٹی اور روٹی کے ساتھ کوئی سالن ملا کر کھایا، اس میں سوچو کہاں کہاں سے اجزاء جمع ہو کر آئے ہیں. گندم کہاں سے آ گیا؟ کس طرح زمین سے پیدا ہوا؟ کہاں پیدا ہوا تھا؟ کس زمین میں پیدا ہوا تھا؟ کتنے لوگوں نے اس کو پیدا کرنے کے لیے محنتیں کی تھی؟ کس طرح ہمارے سورج نے اس کے اوپر کرنیں ڈالی تھی؟ کس طرح ہم نے چاند کو کہا تھا کہ اس کے اوپر اپنی کرنیں بکھیرے؟ کس طرح ہم نے ہوائیں اس کے اوپر چلائی تھی؟ اور کس طرح وہ ایک معمولی سا بے جان پودا وہ مٹی کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہوتا ہے اور اس کے اندر کونپلیں اگتی ہیں اور اس سے وہ گندم پیدا ہوتا ہے. کہاں سے وہ اجزاء آئے اور آ کر تمہارے لیے روٹی بنے، تمہارے لیے لقمہ بنے اور تم نے اس کو کھایا. اس کے کھانے کے بعد وہ خون بنا، خون سے منی بنی اور اس سے تمہاری پیدائش ہوئی. تو اپنی پیدائش کو دیکھ لو، کہاں کہاں سے اللہ نے اجزاء جمع کیے ہیں. تمہاری پیدائش کے اندر، تمہارے وجود میں آتے وقت اللہ تعالیٰ نے کائنات کے کہاں کہاں سے اجزاء جمع کر کے تمہیں پیدا کیا. ایک ایک غذا جو انسان کھا رہا ہے، ہم کھا جاتے ہیں غفلت میں. یہ جو حکم دیا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، یہ اس لیے دیا گیا تاکہ غافل انسان یہ سوچے کہ یہ غذا میرے پاس کس طرح آ گئی، کائنات کی کتنی قوتیں اس کے اوپر خرچ ہوئی ہیں اور کس طرح ہم تک پہنچی ہے. کتنے انسان اس کی پیدائش، اس کی تیاری میں مصروف رہے ہیں، کہاں کہاں سے یہ گزر کر آئی ہے. تو اس لیے اللہ کی دی ہوئی ہے. بسم اللہ اس واسطے کہا گیا کہ بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، جو اس نے سارے اجزاء کو جمع کیا. آدمی کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہاں سے پیدا ہو گیا. اس پانی سے پیدا ہوا جو خون سے بنا تھا. خون غذا سے بنی تھی، غذائیں کہاں سے آئی تھی؟ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سارے اجزاء کو جمع کر کے انسان بنا دیا. تو اگر انہی اجزاء کو، جبکہ وہ مٹی میں مل گئے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر کے، دوبارہ جمع کر کے کھڑا کر دے، تو وہاں تو یہ ہوا تھا نا کہ اجزاء کہاں میلوں، سینکڑوں میل سے بعد اجزاء آ رہے تھے. گوشت کہیں سے آ رہا تھا، گندم کہیں سے آ رہا تھا، سبزیاں کہیں سے آ رہی تھیں، اور وہ سب جمع ہو کر خون بن گئی اور خون سے نطفہ بن گیا اور دوسرے انسان بنا. یہاں تو ایک مردہ ہے، اس کی ہڈیاں ایک ہی علاقے میں کہیں بکھر گئی ہیں، کہیں اس کی ہڈیاں یا اس کا گوشت جو ہے وہ مٹی بن گیا ہے، اس کی اجزاء تو یہاں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کو جمع نہیں کر سکتا؟ اور جمع کر کے پھر انسان بنا کر کھڑا نہیں کر سکتا؟ تو کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے قرآن کریم نے فرمایا، جیسے ہم نے پہلی تخلیق کی تھی، ذرات کو جمع کر کر کے تمہیں ایک انسان کی شکل میں بنا دیا تھا، اسی طرح ہم دوبارہ بھی تمہاری تخلیق کر سکتے ہیں. بلکہ پہلی تخلیق قرآن نے کئی جگہ کہا ہے کہ پہلی مرتبہ جب کوئی چیز پیدا کی جاتی ہے وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے انسان کے لیے. دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی بار پیدا کیا تھا، تمہیں نطفے سے پیدا کیا تھا جو پشت اور سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے، تو اس وقت میں کیا نہیں کر سکتا؟ انہ علی رجعہ لقادر. تو یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ لوٹا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، کہ تمہارے اجزاء کو، بکھرے ہوئے اجزاء کو جو مٹی میں مل چکے ہیں، ان کو دوبارہ جوڑ کر تمہیں دوبارہ ایک زندہ انسان کی شکل میں کھڑا کر دے. انہ علی رجعہ لقادر. تو اور یہ کب ہوگا کہ دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا؟
یوم تبلی السرائر، یہ اس دن ہوگا جس دن سارے بھید، سارے راز، ان کی جانچ ہوگی، سارے رازوں کی جانچ ہوگی، جانچ پڑتال ہوگی. یعنی جو کام بھی یہاں پر ایک راز ہے، خفیہ طور پر کیا گیا ہے، وہ خفیہ طور پر کام بھی وہاں پر علم نشرہ ہو کر سامنے آ جائے گا. تو آدمی بعض اوقات جب تنہائی میں ہوتا ہے، بظاہر کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام یا گناہ یا کوئی جرم یا کوئی غلطی یہ میں پوشیدگی میں کر رہا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں. اس کو کر جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ سوچ کر کے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، جاؤ کر جاؤ. تو وہ اس کا ایک پوشیدہ کام ہے، پوشیدہ راز ہے، سمجھ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن اس دن وہ سارے چھپے ہوئے بھید بھی کھل جائیں گے اور ان کی جانچ ہوگی، جانچ پڑتال ہوگی. کس نے کس وقت کیا کام کیا تھا، تنہائی میں کیا تھا، تنہائی میں کیا ہو یا تاریکی میں کیا ہو، اندھیرے میں کیا ہو، بظاہر یہ سوچ کر کیا ہو کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. لیکن اس دن وہ سارے بھید بھی سامنے آ جائیں گے. تو تنبیہ یہ کی جا رہی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ جب دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوں اس وقت میں برائی سے رکوں، گناہ سے رکوں جب دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوں. ارے جس وقت دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت اگر رکو گے تو ان مخلوق کی وجہ سے رکو گے کہ یہ مخلوق مجھے برا سمجھے گی، یہ مخلوق مجھے کیا کہے گی، یہ مجھے تانے دے گی، یہ مجھے فاسق فاجر سمجھے گی، یہ مجھے بدکار سمجھے گی. یہی وجہ ہے نا مخلوق کے سامنے کسی گناہ سے یا کسی جرم سے بچنے سے کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر کروں گا بدنام ہو جاؤں گا، لوگ جو ہیں مجھے بارے میں کیا باتیں بنائیں گے. ارے اللہ کے بندے اگر وہ باتیں بنا بھی دیں اور تمہیں برا کہہ بھی دیں تو اس سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. لیکن وہ دیکھنے والا جو اندھیرے میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، جو تنہائی میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ اگر ناراض ہو گیا تو وہ وہاں پر جب راز کھولیں گے تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ تنہائی میں کیا کر کے آئے ہو. اس لیے اس کو منظور رکھ، اس پیش نظر رکھ. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. جب وہ راز کھلیں گے اور ان کے اوپر اللہ بچائے اللہ کی طرف سے سزا ہوگی تو انسان کے لیے کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اس کی مدافعت کرنے کی اور نہ کوئی مددگار ملے گا. کہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی عبادت فرمائے، پکڑ ہوگی تو کوئی نہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس سزا کو رفع کر سکو، دور کر سکو، نہ کوئی آدمی تمہیں، کوئی مخلوق تمہاری مدد کر کے تمہیں اس عذاب سے بچا سکے گی. لہذا خدا کے لیے جب تک زندگی ہے یہ سمجھتے رہو تمہاری نگرانی ہو رہی ہے، تمہاری ایک ایک چیز کو دیکھا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے، اور ایک دن تمہیں اس کا جواب دینا. اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ بات ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا، تمہاری ابتدا جس طرح ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے سارے ذرات کو جمع کر کے تمہیں وجود بخشا تھا، آخر میں بھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے اور تمہیں ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا. یہی وہ پیغام ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آتے ہیں. اور ساری دنیا کے علوم جو ہے نا وہ قبر میں جانے سے پہلے تک کی باتیں کرتے ہیں. اس دنیا کی، اس زندگی کی. انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام آتا ہے تو وہ صرف اس دنیا کی بات نہیں کرتا، اس دنیا کے بعد، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کی خبر دیتا ہے، جس کی کوئی سائنس خبر نہیں دیتی، جس کا کوئی علم اور خبر نہیں دیتا، انبیاء کرام وہ خبر دیتے ہیں.
اور متنبع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو ہر وقت پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک امتحان کے لیے آئے ہیں، آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہمارے عمل کی جانچ ہو رہی ہے، ایک دن ہمیں ہر عمل کا جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہاں دنیا کی سزائیں تو معمولی سزائیں ہیں، لیکن وہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی وجہ سے سزا ملے تو وہ سزا انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے گناہوں سے اور جرائم سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔